اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ میرا آج کا خطبہ بہت اہم ہے اور بہت سمجھنے کا خطبہ ہے۔ اس میں بڑے اختصار سے اور نہایت مختصر انداز میں آپ کو اصل چیز سمجھا دوں گا، اور یقین کریں اگر آپ نے میری بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کے ہاں سرخرو جائیں گے، سرخرو جائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اس فقیر کا دعویٰ ہے، اس سید زادے کا دعویٰ ہے۔ میں آج آپ سے سچی بات کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تین چیزوں سے زندگی میں اجتناب کریں، دور رہیں اور اس کی طرف کبھی پلٹ کے نہ دیکھیں۔ نمبر ایک شخصیت پرستی، نمبر دو ظاہر پرستی، نمبر تین دنیا پرستی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ اگر آپ لوگوں نے ایک دفعہ اپنا ذہن بنا لیا اور اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے افکار میں اور اپنی سوچوں میں اس کو شامل کر لیا تو آپ لوگوں کے لیے نجات کھلم کھلا ہوگی۔ آپ کو عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی، اور میدان محشر میں جس وقت اللہ کے سامنے جائیں گے تو آپ سرخرو ہو کے جائیں گے۔ یہ اس فقیر کا وعدہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شخصیتیں ہیں بس ان کا احترام کریں، مگر ان کے لیے کبھی بھی نہ بحث کریں، نہ لڑیں، نہ جھگڑیں، اور نہ ان کے اوپر جھوٹی دلیلیں لا کے اور ان کی مرتبے کو بلند کریں اور دوسروں کے مرتبے کو گرائیں۔ کبھی بھی یہ کام نہ کریں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ خلیفہ ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، یا چاہے وہ امام ہیں، یا چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ہستی ہے، شخصیت ہے، تو کبھی بھی میری بات یاد رکھیں، اس کی پرستش نہ کریں۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے، آپ تو کہتے ہیں ہم احترام میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ احترام نہیں، آپ اس کی پرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی امام کی، کسی ولی کی، کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی بھی خلیفہ کی، یا کسی بھی انسان کو، چاہے وہ پیر ہے، مرشد ہے، فقیر ہے، کلندر ہے، کچھ بھی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، آپ ان چکروں میں پڑھ کے آپ یقین کریں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی اگر براہ راست نہیں تو کم از کم آپ بالواسطہ اور بلا واسطہ اللہ کی ہستی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو نکال دیں، بس سب کا احترام کریں۔ جو دنیا میں آپ کے سامنے بھی موجود ہے اس کا بھی احترام کریں، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی احترام سے دیکھیں۔ کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں، کسی پہ بات نہ کریں، نہ کسی کے مرتبے کو زیادہ کریں اور نہ ہی کسی کے مرتبے کو گھٹائیں۔ یہ نہیں ہے، اس کو محفلوں کی بحث نہ بنائیں، اس کو بیٹھکوں میں، مجلسوں میں اس کو زیر بحث نہ لائیں۔ یہ شخصیتیں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، نہ کسی نبی کو نبی پہ فضیلت دو، نہ کسی رسول کو رسول پہ فضیلت دو، نہ کسی ولی کو ولی پہ، نہ کسی امام کو امام پہ، نہ کسی خلیفہ کو خلیفہ پہ، اور نہ ہی کسی شخصیت کو شخصیت پہ۔ ایک تو اس سے اپنے آپ کو ضرور نکال دے، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ دوسرا، ظاہر پرستی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور وہ شریعت کے مطابق اس نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، ہماری مرضی ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہے، کسی نے پگڑی پہنی ہے، کسی نے کلا پہنا ہے، تو کسی نے چادر لی ہے، کسی نے جیسا بھی لباس پہنا ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، مگر اس کو آپ نے پرستی میں نہیں لینا کہ ایک شخصیت داخل ہو جائے اور وہ ماشاءاللہ باریش ہے اور زبردست، اس نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے اور ایک خاص لباس میں آیا ہے، تو یہ پیر صاحب ہے، یہ مرشد ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ علامہ صاحب ہے، یہ جو ہے یہ ذاکر ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، یہ اللہ والا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کی عزت کرے عام انسان کی طرح۔ عزت لازم ہے، احترام فرض ہے،
ہمارا دوسرے کے لیے، اگر ہم دوسروں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، دوسروں کے لیے ادب سے ہم ان کو جھک کے نہیں ملیں گے، یہ غلط ہے۔ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ہر شخصیت کا احترام کرنا ہے، ہر شخصیت کو اپنے سے محترم جاننا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ یہ جاننا ہے کہ میں حقیر ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ اصل چیز یہ ہے، نظریہ یہ ہے، مگر ظاہر پرستی میں جا کے نہیں۔ اگر ایک وقت میں دو شخصیتیں آتی ہیں، ایک شخصیت جو ہے وہ باشرہ طور پہ جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے، باشرہ ہے اور یہ پارسا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص آتا ہے جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھے ہیں، اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہے، تو آپ پہ فرض ہے، آپ پہ واجب ہے کہ دونوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ دونوں انسان ہیں اور دونوں کے چہروں میں اللہ کو تلاش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس چہرے میں ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس چہرے میں ہے جو بالکل ہی شریعت سے منافی، جو آپ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کس چہرے میں مل جائے، یہ بنیاد ہے۔ تیسری، دنیا پرستی۔ دنیا پرستی میں دنیا داری کو سنت بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا داری کی بات کی ہے، رہبانیت سے اسلام نے لا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رہبانیت جو ہے وہ لا، اس کی طرف نہ جاؤ، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے اکیلے بیٹھ کے نہیں، آپ مبلغ بنیں، آپ دعوت کا کام کریں، اپنے زبان سے میٹھی بات کریں، میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کی طرف ہنس کے بات کریں گے، کسی کو سینے سے لگائیں گے، کسی کا ہاتھ پکڑیں گے اور دو ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دبائیں گے، مصافحہ کریں گے، یہ صدقہ ہے، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ پیار سے بات کریں، سائل آئے تو اس کو جھڑکے نہ، اس سے ہنس کے بات کریں، نہ دیں، کسی سوال کا جواب نہیں آتا، کسی بات میں پھنس گئے، مت گھبرائیں، علم سمندر ہے، علم چھوٹا نہیں ہے، علم ایک بہت وسیع چیز ہے، کائنات پوری بھری ہوئی ہے علم سے، تو لہٰذا علم کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو ہر آدمی کے پاس مکمل نہیں ہے علم، لہٰذا کہیں پہ انسان کے پاس علم کا فقدان بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، تو سائل کو بتائیں، میں اس پہ تحقیق کروں گا، آپ کو اس کا جواب دوں گا یا نہیں دے سکتا۔ جھڑکے نہیں، غصے نہ ہو، لڑے نہیں، ورنہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ دنیا داری کریں، لوگوں سے ملیں، پیار سے ملیں، ضروری نہیں ہے کہ شادی پہ جانا لازم ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کی میت پہ جانا اور جنازے کو کندھا دینا اور قبر تک جانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولویوں علماء نے غلط باتیں بتائی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کسی کی میت پہ جانا، کسی کی عیادت کرنا، اور کسی کی شادی بیاہ میں اگر اسے دعوت دی ہے، دل نہیں چاہ رہا، وہاں کچھ لوگوں سے آپ کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، ہم خیالی نہیں ہے، آپ نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں۔ اللہ نے قطع رحمی کا حکم دیا ہے، قطع تعلق کا حکم نہیں دیا۔ دیکھیں، قطع رحمی میں رحم کو ختم نہیں کرنا، دیکھیں صلہ رحمی اور قطع رحمی ہے، اس میں تعلق کی بنیاد نہیں ہے، علماء نے غلط بیان کیا ہے، یہ شرع غلط بیان ہوئی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رحم کریں، پیار کریں، کسی کی بےخنی نہ کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بنیادیں نہ ہلائیں، اس کے گھر کے معاملات کو نہ اچھالیں، اس کی شخصیت کو نہ اچھالیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور قطع رحمی سے منع فرمایا ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، تو اس کے لیے آپ راستے اور روڑے نہ اٹکائیں، اس کے لیے مسائل نہ پیدا کریں، کسی کے معاملات نہ الجھائیں، یہ قطع رحمی ہے، تعلقات جانا آنا نہیں ہے۔ بس اگر آپ اپنی بیوی بچوں کی حد تک ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی حد تک ہیں، یا اپنے قریب جو آپ کا ایک دوست ہے اس کی حد تک ہے، تو تب بھی رہبانیت کا مسئلہ ختم ہو گیا، آپ بیٹھ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہت مرید ہوں اور آپ کے شیدائی ہوں اور آپ کے ماننے والے بہت ہوں اور کروڑوں لوگ آپ کے لیے تڑپیں اور آپ کے لیے آئیں تو آپ خوش ہو جائیں، نہیں، یہ زیادہ عذاب ہے۔ جن لوگوں کے زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کا جواب دے گا،
ان کو کس راستے پہ ڈال رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ نبیوں اور رسولوں کے راستے پہ ہے تو وہ لاکھوں لوگ اس کے لیے ثواب کا باعث بنیں گے، اس کے لیے جاریہ کا باعث بنیں گے، ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے عقیدے میں اور اس کے نیت میں اور اس کے معاملات میں شہرت اور عزت ہے تو وہ دنیا پرست ہے، وہ دنیا پرستی کر رہا ہے، وہ اپنی دکانیں اور اپنے معاملات جو ہے وہ چلانے کے لیے اپنے آستانے، اپنی درگاہیں، اپنی امام بارگاہیں، اپنے درس گاہیں، یہ تمام چلانے کے لیے، اپنی خانقاہیں چلانے کے لیے یہ لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ یہ دنیا پرستی ہے۔ اور وہ لوگ بھی جہاں وہ کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، جہاں دیکھتے ہیں بہت رش ہوتی ہے، یہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت پارسا ہے، نیک ہے، وہ بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ دلیل اکثریت کی نہیں ہے اللہ کے ہاں، اقلیت کی دلیل اللہ کے ہاں ہو سکتی ہے، اکثریت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اکثر مومن جو ہوتے ہیں، مومنین کی بات کی ہے، قرآن کی آیت ہے، تو وہ زیادہ تر اکثر ہم مشرک ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مومن تو کہہ دیا، مگر ان کے نظریے میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اعمال میں کہیں نہ کہیں شرک کا شائبہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہزار بھی مومن کہیں خود کو، ہزار بھی مسلم کہیں، اللہ کی تو قرآن کی آیت ہے، میری تو زبان سے یہ بات نہیں ہے، دلیل سے ہے، اپنے علماء سے پوچھیں۔ لہذا بنیادی طور پہ شخصیت پرستی، ظاہر پرستی اور دنیا پرستی سے نکل جائے کہ نہیں اب میں نے شادی پہ جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا تو یہ میرے بیٹے کی اور میرے خاندان والوں کی شادی پہ نہیں آئیں گے، میں اس کی میت پہ نہیں جاؤں گا تو کل میری میت پہ یہ لوگ نہیں آئیں گے، ایسی سوچ اگر رکھی تو پھر آپ کا اللہ سے اعتبار اٹھ گیا، اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا، اللہ سے اعتماد اٹھ گیا، اس لیے کہ اب آپ نے لوگوں کو یہ بنایا کہ جتنا بڑا جنازہ ہوگا اور اس کی جو دعائے جنازہ پڑھی جائے گی تو اس کی مغفرت ہوگی۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی بھی اس کی وجہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں۔ اگر جنازے میں ایک شخص بھی شامل ہو اور اس کا جنازہ لے جائے، اور ایسا جنازہ جس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ ہو اور اللہ چاہے تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہیں دنیا میں جن کی دعائے جنازہ نہیں ہوئی، کتنی مثالیں ہیں کہ جن کے لیے لوگ نہیں آئے، کتنی مثالیں ہیں کہ جن کے لیے قبر کے لیے کوئی وہاں پہ ہجوم نہیں تھا۔ دلیل یہ نہیں ہوتی کہ فلاں مولانا اور فلاں علامہ اور فلاں مفتی صاحب اور فلاں جو ہے ملک کے سربراہ اور فلاں شخصیت کا بہت بڑا ہجوم تھا جنازے کا اور یہ آئے ہیں اور اس میں کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کسی ایک کی دعا کے لیے نہیں بیٹھا، اللہ نے تو نبی کی دعا کوئی کم ہے نہ۔ جنازے میں اگر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ شامل ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جائے گی اور اس کی وجہ سے یہ میت بخشی جائے گی۔ تو عبداللہ ابن ابی بن سلول کی تو دعا کے لیے اللہ کا رسول خود موجود ہے، اس سے بڑا ولی کون، اس سے بڑا خلیفہ کون، اس سے بڑا امام کون، اس سے پوری کائنات میں بڑی رحمت کون۔ اللہ نے کہا اے نبی قرآن کی آیت ہے کہ تو 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت مانگے میں قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر لاکھوں کروڑوں میں ایسا کون سا شخص ہے کہ جو اس کی جنازہ جس کی ہے وہ تو اپنے عمل سے چاہ رہا ہے، یہ جنازوں میں نہیں ہوتا۔ سچائی کو مانو، قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا، دیکھیں نبی کی سنت میں ہر چیز واضح ہو گئی، یہ دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ شخصیت پرستی سے نکلیں، اماموں کے چکر سے نکلیں، خلفاء کے چکر سے نکلیں، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور مرسلین کی شخصیت ہے ان کے چکر سے نکلیں، ان کی تعلیم پہ عمل کریں، انہوں نے جو دعوت دی، جو تبلیغ دی اس پہ عمل کریں۔ بنیاد یہ ہے، ان کی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑیں۔ آج میلاد منا رہے ہیں تو آج عاشورہ منا رہے ہیں تو آج فلاں شخصیت کے دن منا رہے ہیں تو آج ان کی فوتگی کا دن منا رہے ہیں تو آج ان کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں تو آج ان کے دولہے
दूल्हा बनने का दिन मना रहे हैं, तो आज उर्स मना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको गुमराही में डाल रही हैं। और ज़ाहिर परस्ती में ये है कि कोई मौलाना आए, मुफ्ती आए, आलिम आए, कोई शख्सियत भी आए, चाहे वो मुल्क का सरबराह हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क का हो, अदाकार हो, फनकार हो, गुलूकार हो, कोई शख्सियत भी हो, उसकी परस्तिश नहीं करनी। सराहना और चीज़ है, सराहने में और परस्तिश करने में फ़र्क है। किसी को सराहना कि यार ये एक अच्छा गुलूकार है, ये एक अच्छा अदाकार है, ये एक अच्छा अल्लामा है, ये एक अच्छा मौलवी है, ये एक अच्छा इंसान है, तो उसको सराहें, उसकी इज्जत करें, उसके लिए खड़े हो जाएं, उसको अदब से बिठाएं। ये लेकिन इसमें इम्तियाज़ ना पैदा करें। फिर इम्तियाज जब पैदा किया तो फिर आपने इम्तियाज पैदा करने के साथ ही अपनी नीयत को तबाह कर दिया, क्योंकि फिर आप इम्तियाज के दर्जे पे आ गए। हाँ, अगर ये सोच रखी कि मेरे लिए सारे काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, आली कदर हैं, इज़्ज़त माब हैं, तो फिर तो सही है। तीसरा, दुनिया परस्ती ना करें, दुनियादारी करें। जहाँ दिल माने, जहाँ आपका दिल चाहे, चले जाएं, हमसाए से मिलें, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिले, बहन भाई से मिले, हर चीज़ से मिले। दिल न माने तो किसी से भी ना मिले। अल्लाह की इसमें गिरफ्त नहीं है, मगर रहम को ख़त्म ना करें। बस ये बुनियाद है। मैंने यही आपको समझाना था। इन तीन चीज़ों से निकलेंगे तो ये तीन चीज़ें लानत हैं। और जब अल्लाह की यकता परस्ती को पकड़ेंगे, और अल्लाह की यकता परस्ती सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर देखें, जहाँ पे प्रस्तिश का लफ्ज़ आता है तो वहाँ पे सिर्फ अल्लाह का नाम आएगा। अगर उसके अलावा कहीं पे भी गलत हो गया कि ये नफ्स परस्त है, ये अना परस्त है, देखें ये लफ्ज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, ये अना परस्त है, ये उसूल परस्त है, ये जो है नफ्स परस्त है। जहाँ पे भी ये चीज़ आए वो कह सकता है मैं असूल का पाबंद हूँ, मैं अपने असूलों पे चलता हूँ, लेकिन उसने कहा मैं असूल परस्त हूँ, तो वहाँ पे लाशऊरी में वो शिर्क की तरफ जा रहा है। अगर वो कहे कि मैं अना परस्त हूँ, तो फिर वो लाशऊरी में, तहतुल शऊर में, नासमझी में वो शिर्क की तरफ जा रहा है। परस्तिश सिर्फ अल्लाह की होगी, परस्ती अल्लाह के साथ आएगी। इसके अलावा किसी और जगह पे अगर परस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे शाइबा पैदा हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा, और वहीं पे से इंसान के अकीदे में और अकीदत में गुमराही पैदा हो जाएगी। लिहाजा मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से प्यार करें, और फनाइयत भी अल्लाह के लिए है। और इन तीन चीज़ों के लिए से दूर हो जाएं कि ये तीनों चीज़ें लानत है। और अल्लाह की परस्ती जो है वो रहमत है, नेमत है और बरकत है। बस यही कहना है। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू।